بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت 37 سے درس کا آغاز کریں گے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا من دون اللہ، کہ تصنیف کر لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بنا لیتے لوگ یا کوئی اور ہستیاں، یہ خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ قریش مشرکین مکہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ خود گھڑ لاتے ہیں، قرآن اپنا گھڑا ہوا ہے، تو چنانچہ یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تبدیلی کر دیں، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں اس میں وہ نکال دی جائیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن گھڑ لیا گیا ہے خود نبی علیہ السلام کی طرف سے، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ہی تصنیف کر لی جائے، ولیکن بلکہ تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ اس قرآن کے بارے میں تو پہلے سے پیشین گوئیاں موجود ہیں پچھلی کتابوں میں، جو صحائف موجود ہیں اہل کتاب کے پاس اور جو ان کے پیغمبر آتے رہے ہیں، انہوں نے وہ بتایا ہے کہ بھی ایک ایسے پیغمبر آئیں گے اور ایسی کتاب آئے گی، تو یہ ان پیشین گوئیوں کے مطابق یہ کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب اپنے وجود سے بھی بتا رہی ہے۔ وجود سے کیسے؟ آغاز ہی ایسے ہوا ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے، تو اس کے مضامین بتا رہے ہیں، اس کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ قانون الہی کی تفصیل ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ اس میں کوئی نئی بات بیان ہوئی ہو، وہی دین جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو قریش کے پاس بھی موجود ہے حضرت ابراہیم کی روایت کے طور پر، جو دین ابراہیمی کی باقیات موجود تھیں، یعنی کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور نماز ان کے ہاں موجود ہے، اس طرح باقی جو معلومات ہیں دین کے حوالے سے، اگرچہ کتاب کوئی موجود نہیں ہے ان کے ہاں بنی اسماعیل کے ہاں، لیکن دینی روایت تو موجود ہے دین ابراہیمی کی۔ دوسری طرف اہل کتاب ہیں، وہ مسلسل جو ہیں جو ان کے ہاں وہ کتاب بھی موجود ہے اور دینی روایت بھی موجود ہے۔ یہ جو قرآن دین بتا رہا ہے یہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے، وہی دین ہے، جو تفصیل پہلے قانون الہی بیان کیا گیا ہے پچھلے پیغمبروں کے ذریعے، یہ قرآن اسی کی تفصیل کر رہا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افطراہ، کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کل، ان سے کہو فأتوا بصورۃ مثلہ، تو اگر یہ انسان کا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی کوئی ایک صورت اس جیسی کو گھڑ کے لاؤ پھر۔ وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو ایسا کلام پھر تم خود بنا کے دکھاؤ، کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور جس کی بھی تم مدد لینا چاہتے ہو لے لو۔ یہ چیلنج کر دیا گیا، اور ظاہر ہے اس چیلنج کا جواب جب مخاطبین جو ہیں وہاں، انہوں نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ بل کذبوا، بلکہ یہ جھٹلا رہے ہیں، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو جس نے ابھی ان کے علم کا احاطہ نہیں کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو رسول آ جاتے ہیں جس قوم کی طرف، تو اگر وہ انکار کریں مخاطبین تو ان پر خدا کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے، ماضی کے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کی طرف دیکھو، ان کے جو کھنڈرات آثار تمہارے ان علاقوں میں موجود ہیں، وہاں چل پھر کے دیکھ لو، لیکن ابھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ ابھی کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آئی نہیں ہے جس سے ان کو یہ یقین آ جائے کہ واقعتاً ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن جس چیز سے خبردار کر رہا ہے وہ تو یہ اس دنیا کا جو عذاب ہے وہ بھی، اس کی بھی کبھی شکل ان کے سامنے نہیں آئی، اور جو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ تو ظاہر ابھی بہت دور کی بات ہے، مرنے کے بعد ہی معاملہ ہوگا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو قرآن جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ جھٹلا رہے ہیں اس چیز کو، کیوں کہ جس انہوں نے احاطہ ان کا کیا جس کے علم کا، ولما یاتہم، اور ابھی نہیں ان پر ظاہر ہوئی،
تعویل ہو اس کی حقیقت، جو باتیں بیان ہو رہی نا عذاب آئے گا، قیامت میں یہ ہوگا، تو ان باتوں کی حقیقت کیا ان پر واضح نہیں ابھی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تو انہوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھ لو کیسا تھا انجام ان ظالموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی سے سیکھو، کہ وہ پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے تھے کہ کہاں رہ گیا عذاب، نہیں ہے کوئی عذاب آنا، تو جب عذاب آیا ہے تو ان کے آثار دیکھ لو، تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو کسی حق کا صرف اس وجہ سے انکار کر دینا کہ ابھی یہ حق ہمارے سامنے نمودار نہیں ہوا، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ حق جو ہے وہ حق جب آ جائے گا تو پھر معلوم ہو جائے گا، جب انکار کر رہے ہوگے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ حق تھا جو سامنے آ گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو نہیں مانیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے، کہ جو حق کا اقرار نہیں کریں گے، انکار کریں گے، تو اصل میں اس کے نتیجے میں فساد پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کی پھر ان کو سزا ملے گی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کا پیغمبر نہیں ہے، قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، فَقُلْ، تو کہہ دو، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا جو تم کرتے ہو۔ تو یہ طرح سے ایک طرح سے اتمام حجت ہے کہ دیکھو میں نے تجھ خبردار کرنا تھا، کر دیا ہے، تو اب اگر تم نہیں مان رہے تو میں اپنی جگہ اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنی جگہ کیے جاؤ۔ وَمِنْهُمْ ان میں وہ بھی ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہیں، لگتا ہے ایسے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا تم ان بہروں کو سناؤ گے؟ کہتے ہیں کہ یہ کان جو نظر آ رہے ہیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید کان سننے کا کام لے رہے ہیں، یہ اصل میں یہ بہرے ہیں۔ سننا تو اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اندر کے کان کھلتے ہیں، آدمی جو باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کچھ کہا جا رہا ہے، تو اندر کے کان آمادہ ہوں سننے کے لیے، اس وقت سنائی دیتا ہے، اندر سے یہ بہرے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ سمجھتی نہ ہوں، عقل ہی نہ رکھتے ہوں، تو آپ ان بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں جو غور ہی نہیں کرنا چاہتے بات پہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہیں جو پوری توجہ سے دیکھتے ہیں تمہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، پھر کیا تم راہ دکھاؤ گے نندوں کو؟ کہ نظروں سے دیکھنا یہ مفید نہیں ہے، صرف اندر کی جو بصیرت ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تو وہ تو ان کے اندھا پن پایا جاتا ہے، تو ان اندھوں کو کیسے راہ آپ دکھا دیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں، یعنی کہ بصیرت ان کے ہاں ہے نہیں، تو بصارت کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی سوچنا سمجھنا نہیں ہے تو جو کچھ سنا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اصل مسئلہ ان کے داخل میں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، بلکہ لوگ ہی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے کہ کلام ایسا ہے یا کلام پیش کرنے والا ایسا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بات واضح نہیں کی، اصل میں تو مسئلہ ان کے ہاں ہے، یہ نہ وہ سننا چاہتے ہیں نہ وہ حقائق کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، کہ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ان کو لگے گا کہ گویا کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی، یعنی کہ ابھی یہ دنیا جس نے ان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کتنا ٹائم گزارا دنیا میں، کہیں گے ہمیں تو لگتا ہے کہ بھی دن کا چند لمحے ہی ہم نے گزارے ہیں۔ یتعارفون بینہم، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی ایسے ہی جیسے ابھی کسی سے کو مل کے آیا ہے اور تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو جائے، تو یہ ایسے ہی لگے گا ان کو کہ ابھی ہم سب ادھر تھے اور ابھی ادھر آ گئے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم جو انکار کر رہے تھے کہ ہم نے خدا کے حضور حاضر نہیں ہونا یا آخرت نہیں آنی، تو اصل میں ہمارا نقصان ہو گیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ
خسارے میں کیوں رہے کہ وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا ہم تمہیں دکھا دیں کچھ حصہ اس چیز کا جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ پیغمبر کا انکار کرو گے، حق کو نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو میں کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ہم دکھا دیں ان کو آپ کی زندگی ہی میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور ان پر بعد میں عذاب آ جائے۔ فإلینا مرجعہم، معاملہ جو بھی ہو تو ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ ثم، پھر اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کہ فیصلہ جو ہے جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ تمہارے کرتوت تھے اور یہ اس کا پھر نتیجہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اصول کے طور پر، کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ ظاہرہ دو ادوار گزرے ہیں نبوت اور رسالت کے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے ہر بستی کا، ہر قوم کا جو ہے، جب اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے تھے کہ اس قوم کی طرف رسول بھیجنا ہے تو ہر گروہ کی طرف رسول بھیجے گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب امتوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہر بستی، ہر قوم کی طرف رسول بھیجنے کے بجائے ایک پوری امت کو اٹھایا گیا، حضرت ابراہیم کی اولاد کو۔ تو بنی اسرائیل کی بعثت ہوئی ہے ایک طرح سے، جیسے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، آگے انہوں نے دوسروں تک پیغام پہنچانا خدا کا، اور ایسی بنی اسماعیل جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا کہ جب بھی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم فیصلہ کر دیتے تھے اس قوم کا۔ تو اب قریش چونکہ ان کے طرف براہ راست نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، بھیجے گئے ہیں، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خدا کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے، اس کی زد میں تم بھی آ جاؤ گے۔ اگر تم اس رسول کا انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے کہ تمہارے قوم کا فیصلہ تو ہر حال میں ہونا ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تمہیں سزا ملے گی، اگر تم اس رسول کو مان لو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہونا ہے اگر رسول کے آنے پر تو یہ ہوگا کب؟ ٹھیک ہے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، ان كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پوچھ رہے ہوں، یہ بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ عذاب آنا اس قوم پر، ہمارا اقتدار بھی قائم ہے، ہمارے مال و دولت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں نعمتوں کی ہم پر گویا کہ بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں آپ خبردار کر رہے ہیں جی رسول آ جاتا ہے تو قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ کدھر ہے وہ عذاب؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بھی عذاب لانا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اور کسی نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ میں تو اپنے لیے بھی میں سوچوں کہ مجھے یہ نفع مل جائے یا میں اس نقصان سے بچ جاؤں، تو میرے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جب عذاب بھیجنا ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ لکل امت اجل، البتہ یہ بات طے ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب رسول آ جاتا ہے تو اس رسول کا ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت، اس قوم کا وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ، تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوتے، ولا یستقدمون، نہ آگے ہوتے ہیں۔ جب فیصلہ طے ہو جاتا ہے کہ اب عذاب دے دیا جائے گا تو وہ پھر عذاب جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ قل، ان سے کہہ دو، ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تم پر آ پڑے اس کا عذاب رات کو، او یا نہارن دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا ہے جلدی مچائے ہوئے ہیں جس کے بھروسے پر یہ مجرم، کہ بھی جب عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر ان پر عذاب آ جائے، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، کسی بھی وقت، تو انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ اگر وہ مقابلہ کرنا چاہیں گے اس عذاب کا تو کر لیں گے، تو یہ جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ کیا ثم اذا ما وقع،
تو کیا پھر جب وہ عذاب ان پر آ پڑے گا آمنتم بھی، اسی وقت مانو گے اسے؟ ابھی تو تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے نا، تو جب وہ آئے گا ابھی تم نہیں مان رہے، تو جب آ جائے گا تو پھر ہی تم مانو گے۔ الآن، اب مانے ہو، پھر کہا جائے گا کہ اب مانے ہو۔ وقد کنتم بہ تستعجلون، بے شک تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، کہ اس وقت تو تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا، اور کہا جائے گا کہ اب تم مانے ہو اور اس کے لیے تم جلدی مچا رہے، تو یہ لو آ گیا ہے۔ ثم قیلا، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ان سے جنہوں نے ظلم کیا، حق کا انکار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو عذاب کا مزہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا جو عذاب ہے اس کا مزہ چکھو۔ یعنی اس دنیا میں جب عذاب آئے گا تو اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی عذاب آنا ہے، تو اس دنیا سے جس عذاب کا آغاز ہوگا یہ ہمیشہ چلتا رہے گا ایسے ہی، اس دنیا سے شروع ہوگا اور آخرت میں بھی چلے گا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر اسی کا جو تم کمائی کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمیشگی کا عذاب ہے یہ اصل میں بدلہ ہے تمہاری کمائی کا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، تم سے پوچھتے ہیں احقٌ، کیا واقعی سچ ہے، ہوا یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ عذاب آئے گا اور یہ ہوگا اور ہم یہ اعتراف کریں گے، یہ واقعی سچ ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ایسے نہیں تھا کہ وہ جاننا چاہ رہے ہوں، پوچھنا چاہیں کہ واقعی ایسے ہونا ہے، یہ بھی مذاق کے لیے تھا۔ قل ای و ربی، کہہ دو ہاں قسم ہے میرے پروردگار کی، انہو لحق، یقیناً یہ حق ہے، یہ شدنی ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو، خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ ولو، اور اگر، ان لکل نفس ظلمت، یہ کہ ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لفتدت بہی، کہ وہ فدیہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عذاب آئے گا تو جو جس شخص کے پاس ہوگا، اگر پورا زمین میں جو کچھ ہے وہ مال اس کے پاس ہو تو وہ چاہے گا، لفتدت بہی، چاہے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اسے، یعنی عذاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا وہ۔ وَأَسَرُّوا، اور دل ہی دل میں، الندامہ، پچھتائیں گے، لما رأوا العذاب، جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، سنو، آگاہ رہو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو یہ آ کر رہے گا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی اس چیز پر ان کو اس کا یقین نہیں آ رہا۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس دنیا میں زندگی موت وہ دے رہا ہے تو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی، تم پھر اس خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تمہیں اس چیز کا سامنا کرنا ہوگا جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جب ہم نے درس کا آغاز کیا تھا آج، تو یہ اس کا آغاز قرآن مجید ہی سے بات کے ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے قرآن، کسی نے گھڑ کے پیش کر دیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام پھر پیش کرو تم۔ تو اب اس سلسلہ بیان کا جو اختتام ہے وہ بھی قرآن مجید ہی سے ہو رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی شکل میں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ان کی جو سینوں میں ہے، کہ سینوں میں جو امراض ہوتے ہیں جو کہ انسان کو انسان نہیں بننے دیتے، اور یہاں تک کہ انسان کو حیوانیت کے درجے میں لے جاتے ہیں، ان تمام امراض کے لیے یہ قرآن مجید یہ شفا بن کے آیا ہے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ یہ ہدایت اور رحمت پوٹینشلی تو سب کے لیے ہے، لیکن اس حقیقت میں یہ کن کے لیے ہدایت بنے گی، کن کے لیے رحمت بنے گی؟ جو مان لیں گے اس کو۔ کل بفضل اللہ، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے فضل سے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی، یہ جو قرآن ہے
جو کہ رحمت ہے، ہدایت ہے اور دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کے فضل سے اس کا نزول ہوا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ ہی، اور اس کی رحمت سے اس کا آنا ہوا ہے۔ فَبِذَالِكَ، سو اس پر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی منائیں، کہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے، یہ ایسا فضل ہے، ایسی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی رحمت ہے کہ اس پر تو چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، چاہیے وہ خوشی منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ اس دنیا کا مال و اسباب جو غفلت میں پڑھ کے جمع کر رہے ہیں، قرآن مجید جو راستہ بتا رہا ہے، قرآن مجید جو دلوں کے لیے شفا بن رہا ہے، قرآن مجید جو نصیحت کر رہا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ یہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو یہی جو قرآن مجید کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ایسی نعمت ہے، اسی وجہ سے جو ہے جو روزوں کا مہینہ ہے اس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ چنانچہ یہ ایک طرح سے رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے مہینہ ہونے کی وجہ سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ خوشی کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے یہ نصیحت، یہ ہدایت، یہ رحمت اور ہمارے لیے جو ہمارے دلوں کے امراض ان کی شفا نازل کی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں پھر روزے رکھے جاتے ہیں اور ایک طرح سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کا ہماری طرف نزول ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔